السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں ذات پاکستان اور میں ہوں جہانزیب مختار۔ دوستوں، اپوزیشن جماعتیں وقت سے پہلے عام انتخابات کی تیاریاں کیوں کر رہی ہیں؟ پاکستان میں عام انتخابات میں لگ بھگ 2 برس کا عرصہ تاحال باقی ہے، تاہم نہ صرف حزب اختلاف کی جماعتیں بلکہ حکمران جماعت کی چند اہم شخصیات بھی وقت سے پہلے عام انتخابات کے امکانات کی بات کرتی دکھائی دے رہی ہیں۔ حال ہی میں وفاق میں حزب اختلاف کی جماعت پاکستان پیپلز پارٹی کے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری نے اپنے جماعت کے کارکنان سے خطاب کرتے ہوئے انہیں انتخابات کی تیاری کی ہدایت کی، کیونکہ ان کے خیال میں انتخابات جلد ہونے جا رہے ہیں۔ PPP اور عوامی نیشنل پارٹی کے علاوہ حزب اختلاف کی دیگر بڑی جماعتوں نے حال ہی میں اسلام آباد میں پاکستان ڈیموکریٹک موومنٹ یعنی PDM کے پلیٹ فارم سے ایک اجلاس منعقد کیا، جس میں پاکستان مسلم لیگ نون کے قائد نواز شریف سمیت جماعت کی اعلیٰ قیادت نے شرکت کی۔ اب اجلاس کے بعد ذرائع ابلاغ کے ساتھ بات چیت میں PDM کی قیادت کی جانب سے روایتی بیانات سامنے آئے، لیکن کیا در حقیقت PDM میں بھی وقت سے پہلے انتخابات کی تیاری کے حوالے سے بات چیت ہو رہی ہے؟ اور کیا PDM میں جماعتیں جو شامل ہیں وہ کسی انتخابی اتحاد کے بارے میں غور کر رہی ہیں؟ اس کے بارے میں پروگرام میں آج بات ہوگی۔ بظاہر تو پاکستان کے اندر ایسے کوئی حالات نظر نہیں آتے جو عموماً وقت سے پہلے انتخابات کی شکل اختیار کر سکے، اور نہ ہی کوئی بیرونی صورتحال اس پر اثر انداز ہوتی نظر آتی ہے۔ تو پھر موجودہ حکومت وقت سے پہلے انتخابات کیوں کروانا چاہے گی؟ تجزیہ کار یہ سمجھتے ہیں کہ اس بات کے امکانات کو مکمل طور پر خارج نہیں کیا جا سکتا۔ ان کے خیال میں ایسا ہو سکتا ہے کہ حکمران جماعت ایک سیاسی حکمت عملی کے تحت ایسا کرنا چاہے۔ یہ سیاسی حکمت عملی اگلے عام انتخابات کے سال یعنی سن 2023 میں ممکنہ طور پر پائے جانے والے حالات کے گرد گھومتی نظر آتی ہے۔ حزب اختلاف کی جماعتیں کیا دیکھ رہی ہیں؟ ملک کی 2 بڑی حزب اختلاف کی سیاسی جماعتیں یعنی نون لیگ اور PPP بھی یہ سمجھتی ہیں کہ عام انتخابات وقت سے پہلے ہوں گے، اور انہوں نے اس کے لیے تیاریوں کا آغاز بھی کر دیا ہے۔ پاکستان مسلم لیگ نون پنجاب کی ترجمان عظمیٰ بخاری نے باقاعدہ میڈیا سے بات کرتے ہوئے بتایا کہ یہ تاثر درست ہے کہ ان کی جماعت وقت سے پہلے انتخابات کی تیاریاں کر رہی ہے۔ وہ یہ بھی کہتی ہیں کہ ہمیں باوثوق ذرائع سے یہ معلوم ہوا ہے کہ وزیر اعظم عمران خان نے بھی اپنی جماعت کو وقت سے پہلے انتخابات کی تیاری کی ہدایات دی ہیں۔ سوال یہ ہے کہ بھئی ان کے کون سے خفیہ ذرائع ہیں جو ان کو اس بات کی دلیل دے رہے ہیں کہ عمران خان خود باقاعدہ جلدی انتخابات کروانے کی کوشش کر رہے ہیں؟ وہ صرف ان کی ایک خیالی پلاؤ ہے کہ دل کی تسلی کو خیال اچھا ہے۔ ان کے خیال میں عمران خان کی طرف سے مبینہ طور پر ایسی ہدایت جاری کرنے کی وجہ یہ ہو سکتی ہے کہ انہیں معلوم ہے کہ ملک کے حالات کیسے ہیں۔ ان کے مطابق ملک تو ان سے چل نہیں رہا، ایسے حالات میں اس طرح زیادہ دیر نہیں چلے گا۔ تو بات یہاں آتی ہے کہ جب ان کے حالات و واقعات تھے تب بھی یہی باتیں اٹھتی تھیں، لیکن پھر بھی 5 سال پورے کر گئے وہ۔ اور آج کی گورنمنٹ جو باقی پاکستان کے لیے کام کر رہی ہے اور ان کو لگتا ہے کہ ملک نہیں چل پائے گا، دل کی تسلی کو خیال اچھا۔ عظمیٰ بخاری کا یہ بھی کہنا تھا کہ ان کی جماعت اس کے لیے تیار تھی، ہم نے ضلعی اور یونین سطح تک تنظیم سازی کا عمل مکمل کر لیا ہے۔ تیاری سے ہماری مراد یہ کہ ہمارے کارکنان متحرک ہیں، باقی جو انتخابی معاملات ہیں وہ وقت آنے پر طے کر لیے جائیں گے۔ اسٹرینج تھنگ۔ دوسری جانب پاکستان پیپلز پارٹی کے پنجاب اسمبلی کے ممبر اور پارلیمانی لیڈر حسن مرتضیٰ نے بھی BBC سے بات کرتے ہوئے بتایا کہ ان کی جماعت کے چیئرمین کی طرف سے ہدایات کے بعد ان کی جماعت بھی وقت سے پہلے انتخابات کی تیاری میں مصروف نظر آتی ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ ہمارے خیال میں پاکستان میں انتخابات وقت سے پہلے ہوں گے۔ ہمارے چیئرمین نے جو بات کی ہے وہ ایک دور اندیش رہنما کی بات ہے۔ دیٹس گڈ۔ لیڈر وہی ہوتا ہے جو موجودہ صورتحال کو بھانپ لے کہ آگے کیا ہونے والا ہے۔ اب وہ کہتے ہیں کہ پاکستان پیپلز پارٹی ایسی جماعت نہیں جو کسی کے اشاروں میں آئے یا اس کو کسی طرف سے اشارہ ملے۔ حسن مرتضیٰ کے مطابق ان کی جماعت نے وقت سے پہلے انتخابات کے امکانات کے پیش نظر سیاسی سرگرمی کا آغاز کر دیا ہے۔ میرا یہ کہنا ہے پیپلز پارٹی سے کہ پاکستان تو دور کی بات، آپ پہلے سندھ کو سیدھا کر لیں تو وقت کے ساتھ ساتھ انشاءاللہ اگر آپ سندھ کو سیدھا کر لیتے تو شاید کسی وقت میں آپ پاکستان کو بھی صحیح حالات میں لے آئیں گے۔ تاہم سوال یہ ہے کہ وقت سے پہلے انتخابات کیوں ہوں گے؟ اس کی وجوہات کیا ہے؟ کیا یہ اپوزیشن پارٹیز کی ایک خام خیالی ہے یا ان کو غلط فہمی ہے کہ اتنا مطلب کہ ڈاؤن فال میں جانے کے بعد وہ سمجھتی ہیں کہ انتخابات وقت سے پہلے ہوں گے اور وہ جیت جائیں گے؟ کہیں ایسا تو نہیں کہ حزب اختلاف کی جماعتیں اس بارے میں بات کر کے حکمران جماعت کو یہ پیغام دینا چاہتی ہیں کہ اگر وہ وقت سے پہلے انتخابات کی طرف گئے تو حزب اختلاف بھی تیار ہے؟ اچھا،
تاہم حکمران جماعت کیوں چاہے گی کہ اپنی بظاہر مستحکم حکومت کو ختم کر کے جلد انتخابات کا راستہ اختیار کرے؟ کوئی بھی گورنمنٹ یہ نہیں چاہے گی کہ ان کے دورانیہ پورا ہونے سے پہلے وہ انتخابات کروا دیں۔ جو اپوزیشن جماعتیں آج انتخابات کی تیاری کر رہی ہیں، جب ان کے وقتوں میں حالات خراب تھے تو انہوں نے کون سے عام انتخابات کروا لیے تھے؟ جب وہ امید کر رہے ہیں کہ یہ گورنمنٹ جو حالیہ گورنمنٹ ہے یہ عام انتخابات کروائے گی۔ حکمران جماعت وقت سے پہلے انتخابات کیوں چاہے گی؟ سیدھی سی بات ہے۔ صحافی اور تجزیہ کار سہیل وڑائچ نے باقاعدہ میڈیا سے بات کرتے ہوئے بتایا کہ اس کی وجہ انتخابات کے سال میں پائے جانے والے ممکنہ حالات ہو سکتے ہیں۔ حالات کیا ہو سکتے ہیں کہ سیاسی جماعتیں انتخابات کے سال میں ہونے والے ممکنہ حالات پر نظر رکھتی ہے۔ سن 2023 میں قاضی فائز عیسیٰ سپریم کورٹ کے چیف جسٹس ہوں گے اور موجودہ آرمی چیف بھی معلوم نہیں اس وقت ہو یا نہ ہو، اس لیے پاکستان تحریک انصاف چاہے گی کہ اس سے قبل ہی انتخابات ہو جائیں۔ یہ موقف ہے سہیل وڑائچ کا۔ اس کے بعد قاضی فائز عیسیٰ سن 2023 میں اگست میں سپریم کورٹ کے چیف جسٹس بن سکتے ہیں۔ ان سے قبل لگ بھگ 19 ماہ کے لیے عہدہ جسٹس عمر عطاب بندیال کے پاس رہے گا۔ ٹینٹیٹیو گیس یا ریئلٹی وہ وقت ہی بتائے گا۔ سہیل وڑائچ کے مطابق یہی وہ وقت ہے جس کے دوران موجودہ حکمران جماعت چاہے گی کہ وہ عام انتخابات کروا لے۔ یہی وجہ ہے کہ حکمران جماعت کے اندر بھی کچھ لوگوں کو لگتا ہے کہ وقت سے پہلے انتخابات کروانے سے انہیں فائدہ ہوگا۔ کہیں ایسا تو نہیں کہ حزب اختلاف کی جماعتوں کی یہ سیاسی چال ہو؟ صحافی اور تجزیہ کار مجیب الرحمان شامی کے خیال میں حکمران جماعت بظاہر ایسا کوئی ارادہ نہیں رکھتی، اور وہ کہتے ہیں کہ میری پاکستان تحریک انصاف میں جتنے لوگوں سے بات چیت ہوئی ہے انہوں میں سے کوئی بھی اس کا حامی نہیں۔ ان کے خیال میں اس وقت حالات بھی ایسے نہیں ہیں کہ حکومت کو وقت سے پہلے انتخابات کی طرف جانے کی ضرورت محسوس ہو۔ افغانستان کی صورتحال سے بھی موجودہ حکومت کا کوئی خطرہ نہیں، اور اندرونی طور پر بھی اسے بظاہر کوئی خطرہ نظر نہیں آتا۔ یہ کسی حد تک بات میں دم ہے۔ اب مجیب الرحمان شامی کے مطابق حزب اختلاف کی جماعتیں محض حکومت پر دباؤ بڑھانے کے لیے اس قسم کے بیانات کا استعمال کر رہی ہیں، جن سے یہ بیانیہ بنے کہ حکمران جماعت وقت سے پہلے انتخابات چاہتی ہے، حالانکہ ایسا بالکل نہیں۔ اور سیاسی جماعتیں ایسی باتوں سے اپنے انتخابی حلقوں کو متحرک بھی کرتی ہیں، کیونکہ عام انتخابات میں اب ویسے بھی کچھ زیادہ وقت نہیں رہ گیا، تو تیاری تو انہیں کرنی ہی تھی، کیونکہ 2 سال جھٹکے میں گزر جائیں گے۔ اب بات کرتے ہیں کہ کیا پی ڈی ایم آنے والے انتخابات میں کردار ادا کرے گی؟ اصل مدعا یہاں پر اٹھتا ہے۔ ایک طویل دورانی کے بعد حزب اختلاف کی جماعتوں نے پی ڈی ایم کے پلیٹ فارم کو بھی متحرک کیا ہے، تو کیا پی ڈی ایم بھی آنے والے انتخابات میں کردار ادا کر سکتی ہے؟ تجزیہ کار مجیب الرحمان شامی کے خیال میں آنے والے انتخابات میں پی ڈی ایم کو زیادہ مؤثر کردار ادا نہیں کرنا پڑے گا یا نہیں کر پائے گی، کیونکہ سیاسی جماعتیں انفرادی حیثیت میں ایک دوسرے کا مقابلہ کرنے کو ترجیح دیں گی۔ تاہم صحافی اور تجزیہ کار سہیل وڑائچ بھی سمجھتے ہیں کہ اگر سیاسی جماعتوں کو پاکستان تحریک انصاف کو انتخابات میں ہرانا ہے تو انہیں کسی نہ کسی قسم کا اتحاد تو بنانا پڑے گا۔ پی ٹی آئی انتخابی حیثیت سے مضبوط ہو رہی ہے۔ حال ہی میں اس نے سیالکوٹ کے ضمنی اور کشمیر کے عام انتخابات جیتے۔ سہیل وڑائچ کے خیال میں اس وقت پی ڈی ایم کے اندر جو جماعتیں شامل ہیں ان کے درمیان انتخابی اتحاد ہو سکتا ہے۔ پی 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 کو پنجاب میں کچھ ملے گا تو وہ واپس آ سکتی ہے۔ یہ ایک تھوڑا سا ٹرننگ سٹیٹمنٹ ہے کہ اگر پی 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 کو پنجاب میں کچھ ملتا تو واپس وہ آ سکتی ہے۔ فی الحال اس کے چانس کچھ نظر نہیں آ رہے۔ تاہم کیا پاکستان پیپلز پارٹی بھی اس اتحاد کا حصہ بننے کے لیے واپس پی ڈی ایم میں آ سکتی ہے؟ کیونکہ پی ڈی ایم کا جس طرح پیپلز پارٹی نے ساتھ چھوڑا ہے، کچھ حالات نظر نہیں آ رہے کہ وہ واقعی بعد میں بھی پی ڈی ایم کو جوائن کرنے کے قابل رہے گی۔ تجزیہ کار مجیب الرحمان شامی کے مطابق اس بات کے امکانات بہت کم ہیں۔ ان کے خیال میں پی 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 اور نون لیگ دونوں کی قیادت یہ سمجھتی ہے کہ دوسری جماعت نے حکمران جماعت سے گٹھ جوڑ کر لیا ہے۔ تاہم میرا یہ ماننا ہے کہ پی 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 کے پی ڈی ایم میں دوبارہ شمولیت یا کسی قسم کے سیاسی اتحاد کا دار و مدار اس بات پر ہے کہ پی 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 کو صوبہ پنجاب میں کچھ ملتا ہے، اگر پنجاب میں سے کچھ نہیں دیا جاتا تو وہ کیوں صوبہ سندھ میں کچھ دینا چاہے گی۔ یاد رہے کہ صوبہ سندھ میں پاکستان پیپلز پارٹی کی حکومت، جبکہ صوبہ پنجاب میں نون لیگ چند نشستوں کے فرق سے دوسری بڑی جماعت ہے اور پی 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 کی محض 7 نشستیں ہیں۔ تجزیہ کار سہیل وڑائچ یہ کہتے ہیں کہ پہلے انتخابات کے امکانات کو رد نہیں کرتے، تاہم ان کے خیال میں بھی حکمران جماعت ایسا نہیں کرے گی۔ اس سے پہلے پی 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 نے بھی نہیں کیا اور نون لیگ نے بھی ایسا نہیں کیا۔ بات وہی آ جاتی ہے کہ جب ان کے دور میں حالات خراب ہوئے تھے تو انہوں نے انتخابات کون سے پہلے کروا لیے تھے، کہ ابھی یاد پڑتا ہے کہ زرداری صاحب کے دور میں لوڈ شیڈنگ کا وہ حال تھا کہ جیسے بجلی کو لوگ بھول ہی گئے تھے۔ 5 منٹ لائٹ آتی تھی، 3 گھنٹے جاتی تھی، پھر پیٹرول علیحدہ مہنگا، پیٹرول بحران علیحدہ، مہنگائی علیحدہ۔ تو آج ان سے تو حالات بہت بہتر ہے، اور ان حالات میں جو حالیہ حکومت انتخابات پہلے کروائے یہ ناممکن ہے،
یہ صرف اپوزیشن جماعتوں کی خیام خیالی ہے۔ اسی حوالے سے اپوزیشن جماعتیں آگے کیا سوچتی ہیں، انتخابات کی کیا تیاری کر رہی ہیں، اس کے بارے میں وقت کے ساتھ ساتھ آپ کو اپڈیٹ کرتے رہیں گے۔ اپنے اور اپنے دوستوں کا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا۔ اگلے پروگرام میں انشاءاللہ جلد ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔